الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور باعث بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف خوبیاں بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام و اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک اس آیت مقدس میں اپنے برگزیدہ بندوں کے اوصاف اور اللہ پاک کی جانب سے جو ان کو اعزاز اور اکرام حاصل ہوا ہے اس کا ذکر فرمائیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہیں ہے بے شک اولیاء کو کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم۔ حضرات محترم، جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے صفت اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان اور مقام حاصل ہیں اس کا اس آیت مقدس میں ذکر ہے۔ خوف اور غم دکھنے کے لیے ایک ہی جملے لگتے ہیں جبکہ دونوں کے مفہوم الگ ہیں۔ خوف آنے والے کسی مشکل مرحلے کے تعلق سے جب بے چین ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ غم گزرے ہوئے کل کسی نقصان، کوئی حادثہ، کوئی معاملہ یا کسی محبوب اور کسی عزیز کے گزر جانے کا معاملہ جب ذہن پہ آتا ہے اس وقت جو دل میں کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت مقدس میں اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو جو ذکر فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو، میرے جو برگزیدہ بندے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور جو حق کے راہ کا مسافر بنے اور جن کی جستجو طلب اور مقصد حیات میری رضا حاصل کرنا ہے، میری طرف سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں نہ تو آنے والے وقت کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں گزرے والے کل کا کوئی غم ہے۔ حضرات محترم، اولیاء کرام کا قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پہ ان کی کرامات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور حدیث میں بھی اہل اللہ کے تعلق سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات ذہن پہ رکھیں، جو کوئی بندہ اللہ والوں کے کرامات کا منکر ہو جائے تو گویا کہ اس کا منکر ہونا قرآن مجید کے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور جو بندہ قرآن مجید کے کسی حرف اور کسی کلمے کا منکر ہو جائے جناب، پھر وہ بندہ بھلے اپنے آپ کو کچھ بھی کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اولیاء کو جو مقام اور جو درجہ دیا ہے اور ان کے ہاتھ اور ان کے وجود، ان کے فعل اور قول سے جو کرامات ظاہر ہوئے ہیں اور قیامت کے صبح تک ہوتے رہیں گے،
اگر کوئی فرد انکار کرتا ہے تو پھر گویا کہ وہ قرآن مجید کے آیاتوں کا انکار کرتا ہے، اور کسی بندہ مومن کے لیے یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کلام مجید میں کوئی شک اور شبہ پیدا کرے، کیونکہ قرآن مجید وہ لازوال دولت اور کتاب ہے جس کے تعلق سے اللہ پاک نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس اور پاک کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر جناب بدقسمتی سے آج کی اس فتنہ کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور جناب پھر وہ بڑے ڈھب اور سلیقے میں کہتے ہیں کہ نہیں جناب آج کے دور کیمرے کا دور ہے، آج کے دور کوئی کر کے دکھائیں تو بتائیں کہ ہم وہ ولی ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اولیاء کرام کی شان اور ان کے مقام کو دلوں سے نکالنے کے لیے اس طرح کے پیترے استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں اس طرح کے لوگ ملیں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب یہ سب قصے اور کہانی ہے، کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کرامت دکھائیں تو پھر آج کے زمانے میں کیمرے کے سامنے دکھائیں۔ حضرات محترم، یہ جو کرامات ہیں تو اولیاء کے وجود سے کوئی غیر معمولی عمل ظاہر ہونے کو کرامت کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ذات اور ان کے کردار، ان کے عمل اور فعل سے جب کوئی غیر معمولی اور معمول اور اصول کے خلاف جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جناب یہ اللہ پاک کی جانب سے ہیں۔ اللہ پاک انبیاء علیہم السلام کو معجزات دے کر بھیجا ہے اور اپنے برگزیدہ محبوب بندے اولیاء کو معجزات کرامات عطا فرماتا ہے۔ اب اس طرح کے فتنہ پرور اور ملحد قسم کے لوگوں کو بھلا کون بتائیں کہ معجزہ یا کرامات تمہاری خواہش اور تمہارے ڈیمانڈ کے مطابق دکھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ پاک اپنے جس بندے سے چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ذہن کو کشادہ کرنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ انسان کے نسل انسانی کے بقا کے لیے، یا یوں کہیے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے مرد عورت کا آپسی ملاقات کا ہونا شرط ہے، اور یہ نظام زندگی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ جب کوئی مرد اور عورت ملتے ہیں ان کے باہمی ملاقات کے نتیجے پر اللہ پاک اولاد پیدا فرماتا ہے۔ مگر جناب حضرت مریم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بغیر باپ کے اللہ پاک نے ان کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ رب نے چاہا تو پیدا فرمایا، یہ رب کی قدرت اور اس کی مشیت ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یہ دعویٰ کرے کہ کیمرے میں لا کر دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، تو میرے بھائی کسی کی خواہش کے مطابق معجزات یا کرامت کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب چاہتا جس کے ذریعے سے چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے۔ اچھا یہ تو بغیر باپ کے ہوئے نا، اب اس سے آگے جائیں، حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے جو تمام نسل انسانی کی والدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، مگر پھر بھی آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا نا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھیں جناب تو پھر دماغ کے ہوش کے طوطے اڑ جائیں گے۔ اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے ان کو پیدا فرمایا، اور جناب والا حقیقت میں معجزہ اور کرامات کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندے اپنے ذہن اور اپنی عقل کے طاقتوں کے ذریعے سے اس کو بھاپ نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ معجزات اور کرامات اس عمل کو کہتا ہے جو بندے اپنی ذہنی طاقت کی بنا پر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ بس ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے یخلق ما یشاء، وہ کر گزرتا ہے۔ اب حضرات محترم، اولیاء کرام کی کرامات کے تعلق سے کچھ نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو کہ نبی تو نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے یہ نظام ہی نہیں رکھا کہ کسی خاتون کو نبی کے درجے پر فائز فرمائیں، ولیہ ضرور ہیں، نبی تو نہیں ہے وہ،
مگر اللہ پاک نے جو ان کو کرامت عطا فرمایا تھا اس کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت مقدس میں اللہ پاک نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو کرامات ہیں اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرات محترم حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ان باتوں کا خلاصہ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو کہ بیت المقدس کے ایک مخصوص حجرے میں، اس کی پیچھے ایک طویل واقعہ ہے کہ ان کے والدہ کو اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ مولا پاک اگر میں صاحب اولاد ہو جاؤں تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، مگر بیٹا ہونے کے بجائے اللہ پاک نے بیٹی دیا۔ ایک طویل واقعہ ہے وہ۔ جناب میں نقطہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ایک مخصوص کمرے میں رہتی تھی اور عبادت کرتی رہتی تھی، حضرت زکریا جو کہ نبی ہیں اور ان کے بیٹا بھی نبی یحییٰ علیہ السلام، حضرات محترم حضرت زکریا جب کبھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں داخل ہوتے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم کے پھل موجود پاتے۔ مثال کے طور پر انگور ہمیشہ نہیں ملتا، آم ہمیشہ نہیں ملتا، کٹہل ہمیشہ نہیں ملتے، کچھ ایسے پھل ہیں جناب جو برس کے 12 مہینے نہیں ملتے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے حجرے میں داخل ہوتے بے موسموں کے پھل ان کے پاس موجود پاتے۔ یعنی گرمی کے موسم میں جو پھل موجود ہوا کرتے وہ سردی کے موسم میں ان کے یہاں موجود ہوتا، اور جو سردی کے موسم میں پھل دستیاب ہوتے ہیں وہ گرمی کے موسم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں موجود پاتے۔ انہوں نے ایک موقع پر پوچھا مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملتے ہیں بے موسموں کے؟ تو جناب والا مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا تھا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے مجھ کو عطا ہوتا رزق کے طور پر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ہاں میرا رب جس کو چاہتا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم اس آیت مقدس میں یہ جو بے موسموں کا پھلوں کا ذکر ہے جناب ہمیں تو نہیں ملتا، بے موسموں کے پھل آپ کو تو نہیں ملتے، مگر ان کے حجرے میں موجود ہوتا، اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم جب کوئی بندہ اللہ کے مخصوص بنتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے قرب پا جاتا ہے، جب کوئی بندے کو اللہ پاک اپنا محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ بے موسموں کے پھل اللہ پاک انہیں رزق کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ اب اگر جناب کوئی شخص اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کرے تو پھر سورہ آل عمران کی اس آیات کو اس بندے کو انکار کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم اسی طرح ایک اور کرامت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل ایک ظالم بادشاہ گزرا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ خود بت پرست تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا تم بھی بتوں کی پرستش کرو۔ کچھ نوجوان تھے جو اہل فطرت پر قائم تھے اور انہیں یہ بات پسند نہیں ہوتی تھی کسی بے جان مورتی کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکایا جائے، اور پھر وہ لوگ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ فطرت سلیمہ پر وہ لوگ موجود تھے، تو جو نوجوان لوگ فطرت سلیمہ پر موجود تھے جناب وہ لوگ اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل گئے، اور شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک غار میں انہوں نے اپنے آپ کو پناہ گزین کیا، اور اس کا ذکر پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کہف غار والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ، اور اللہ پاک غار والے لوگوں کے واقعہ کو عجیب نشانی کا خطاب دے رہا ہے، اور پھر آگے کلمات سنیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. یہ جو لوگ تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی انہوں نے پھر دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے لیے تو اسباب مہیا فرما. پھر ہم نے انہیں غار میں کئی سال تک گہری نیند میں سلایا. پھر ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ غار میں ان کے ٹھہرنے کی مدتوں کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا. حضرات محترم، وہ نوجوان لوگ تھے جو اپنی ایمان اور اپنی جان کی حفاظت اور بقا کے لیے اس غار میں جا کر اپنے آپ کو پناہ اور محفوظ گاہ بنائیں. اور جب وہاں پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد ان پر نیند طاری ہونے سے قبل انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی، یا رب العالمین تو ہمارے اوپر رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے لیے مدد مہیا فرما. پھر اللہ پاک نے ان پر مدد نازل فرمایا. اور مدد کیا تھی؟ اللہ پاک نے ان کو گہری نیند میں سلا دیا. اللہ پاک نے ان کو گہری نیند میں سلا دیا اور جناب وہ سوتے رہے. اور پھر جب اللہ پاک نے ان کو بیدار کیا، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دوبارہ بیدار کیا اور ہماری مرضی اور منشا یہ ہے کہ ہم دو جماعتوں کے بیچ میں یہ دیکھ سکے کہ ان میں سے کس نے ان کے سونے کے وقت کے تعین کیا. اب حضرات محترم، میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. وہ سوئے، اللہ پاک نے ان کو سلایا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے. مگر جناب اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ لوگ کس قدر مقرب اور برگزیدہ تھے کہ 300 سال یا 309 سال تک وہ سوتے رہے. جناب ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، ان کے ناخون نہیں پڑے، بیماری ان کو قریب آنے نہیں دیا، ان کو حواج ضرورت پیشاب اور پاخانے کی ضرورت تک نہیں پڑی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے انہیں ان تمام چیزوں کو ان کے نزدیک آنے نہیں دیا. مزید اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اور اگر تو انہیں دیکھے گا تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم خود ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں جانب پلٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے کہ وہ بیدار ہیں جبکہ وہ سوئے ہیں. کیوں؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے کروٹوں کو کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب پلٹتے ہیں. حضرات محترم، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو جاگنے کی علامت دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی سانسیں چلتی ہیں اور بندہ دور سے دیکھے تو پھر سانسوں کی تعین بھی نہیں کر سکتا. پھر کروٹوں کو دیکھ کے محسوس کرتا ہے کہ ہاں بندہ یہ سویا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اپنے اعضائے بدن کو حرکت دے رہا ہے. اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے ہیں، کبھی دائیں جانب کرتے ہیں کبھی بائیں جانب کرتے ہیں. اور حضرات محترم، اس آیت کے جو اگلا حصہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جب وہ نوجوان لوگ ایمان کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے اور اس غار میں اپنے پناہ گاہ بنائے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل رہا تھا. اللہ پاک نے ان کے مضمون میں کتے کا بھی ذکر فرمایا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ہاں اس غار کے داہنے میں ان کا کتا اپنے پاؤں کو پھیلائے بیٹھا. اور جناب ایک اور لطف کی بات اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا. وَقَلْبُهُمْ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا. حضرات محترم، جملوں میں جو لطافت اور ایک قسم کی جو دلوں کو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے والی جو لطافت ہے اس کو محسوس کریں آپ. وہ جتنے بھی تھے، مفسرین کا اختلاف ہے مگر مشہور قول یہ ہے کہ وہ 7 نوجوان تھے. الگ الگ بھی اقوال ہے مفسرین کی.
اب جناب والا کبھی ایسا ہوتا ہے کیا آپ کہیں جاتے ہیں دوست احباب مل کے اور آپ کے ساتھ آپ کا گھر کا کتا موجود ہو, کوئی پوچھے جناب آپ کتنے لوگ ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کہیں جناب ہم 4 ہیں 5 ہمارا کتا؟ کبھی کوئی بندہ کسی محفل کسی بندے کے گھر جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے لوگ آئے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا کیا کہ وہ کہیں نہیں جناب 5 لوگ ہم ہیں, 6 ہمارا کتا؟ کہ ہم 7 ہیں 8 ہمارا کتا؟ حضرات محترم مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان کے ساتھ میں ان کے کتوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. حضرات محترم حالانکہ کتا ایک حقیر جانور ہے, کتے کا جسم جب تک سوکھا رہے تو پاک رہتا, جب اس کا جسم بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے, اور کتے کے منہ سے جو رطوبت اور پانی بہتا ہے جناب وہ ناپاک ہے. حضرات محترم کتے سے انسان گریز کرتا ہے, کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر کسی ضرورت شدید کے پال بھی نہیں سکتا ہے, مگر جناب واہ قربان جائیں اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے کے مقام پر کہ جب ایک معمولی ادنا حقیر جانور کتا ان مقدس ہستیوں کی صحبت کے اختیار تو اللہ پاک ان کے طفیل اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جناب آگے پھر دیکھیں آپ کہ جب وہ لوگ غار کے بیچ میں سوئے نا جناب, تو غار کے بیچ میں سوئے, قرآن میں ذکر ہے دونوں طرف سے منہ خالی تھے اس کے. تو جب دھوپ نکلتا تھا نا, تو جب چاشت کے مقام پر سورج پہنچتا تھا تو دھوپ پڑنا ضروری تھا, اور یہ فطرت ہے بندہ سویا رہے نا دھوپ زیادہ لگتی ہے, اور ٹھنڈ کے دنوں بندہ سویا رہے تو سونے کی حالت میں ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے, کیونکہ جسم حرکت نہیں کرتا. جب جسم حرکت کرتا تو خون میں گردش ہوتی ہے. گرمی کے دنوں میں اگر آپ چل پھر رہے ہیں اتنی دھوپ نہیں لگے گی سونے کے مقابل. ٹھنڈ کے دن میں آپ سوئے ہیں تو ٹھنڈ زیادہ لگے گی چلنے پھرنے کے مقابل, کیونکہ انسان کا وجود جب ساکن ہو جاتا چیزوں کو محسوس زیادہ کرتا, اور خون کے حرارت میں کمی آنے کی وجہ سے محسوس زیادہ کرتا, خواہ وہ گرمی ہو خواہ وہ سردی ہو. حضرات محترم وہ سوئے غار کے بیچ میں, اور جب چاشت کے وقت سورج کی شعاعیں اور دھوپ ان کو پڑنا تھا تو تکلیف پہنچتی. اللہ پاک نے پھر نظام کو بدل دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ پاک نے پھر سورج کے نظام کو بدل دیا, اور وہ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے, اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے, اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ پر سوئے ہوئے ہیں. حضرات محترم یہ جو سورج روزانہ آپ دیکھتے ہیں پورب سے نکلتا ہے پچھم میں غروب ہوتا ہے, جناب والا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اس سورج کے چلنے کے گردش کو اللہ پاک نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا. یہ جو سورج اپنے مقررہ وقت پر گردش کرتا ہے یہ ہماری تقدیر ہمارا فیصلہ ہے. مگر جناب یہ اتنے برگزیدہ تھے اور ان کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا بلند تھا, یہ یوں کہیے یہ رب کی بارگاہ میں اس قدر قرب پا چکے تھے کہ اللہ پاک ہر روز دن میں 2 دفعہ ان کی وجہ سے اپنے نظام میں تبدیل فرمایا. اور جناب ایک سال میں 355 دن یا 365 دن ہوتے ہیں, اور یہ کم و بیش 309 سال تک سوتے رہے, اور ان کی خاطر اللہ پاک نے 309 سالوں تک ہر روز میں 2 دفعہ اپنے نظام کو بدلتا رہا. اب اگر کوئی شخص اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرے گا جناب تو پھر یہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرے گا, اور جو قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا انکار کرے گا اس بندے کے ایمان پر ایسا چلا جائے گا جس طرح تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے. جی جناب یہ فتنہ اٹھا ہے نا, لوگ اولیاء کرام کے شانوں میں کیا کہوں لوگ, حالانکہ علماء خطبہ واعظوں کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی خصوصیات کمالات بتا کر لوگ ان کے نقش قدم ان کے فرمودات اور ان کے مشن کے مطابق چلنے کی تعلیم دیتے. مگر بدقسمتی سے اس فتنے کے دور میں لوگ اولیاء کرام کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں اور گستاخانہ کلمات کہتے ہیں, اور اولیاء کرام کے مقام اور درجے کے تعلق سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جبکہ اولیاء کرام کا شان کس قدر بلند ہیں. اب آؤ میں آپ کو قرآن مجید کے سورہ حامیم سجدے کی آیتیں پڑھ کر سناؤں کہ اللہ پاک نے ان کا درجہ کس قدر بلند فرمایا.
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ حضرات محترم، ان آیاتوں کا ترجمہ سنیں آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اللہ کے مقرب اور برگزیدہ ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر دائماً قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غمگین ہو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل پسند کرے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو، بہت بخشنے والے بے حد رحم فرمانے والے کی طرف ضیافت ہے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ان آیاتوں میں جو کلمات ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ بشارتیں دی گئی ہیں ان لوگوں کو جو حق کے راہ کا مسافر بنا، جو اللہ کے محبوب بننے کے لیے رب کے راہ میں مشقت اور دشواری کے گھاٹیوں کا سفر طے کرتے ہیں، جو لوگ مراقبہ اور مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ راتوں کو نیند کو ترک کرتے ہیں اور راحت کو تکلیف میں بدل کر مشقت اور مشکلات کاٹتے ہیں۔ اللہ پاک اس طرح کے لوگوں کو بشارت سنا رہا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندو، تم جو میری رضا کے لیے ہمیشہ میری ذکر اور میری رضا کے طلب میں قائم رہتے ہو، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہاں تم کوئی غم نہ کرو، تم غمگین میں نہ ہو، دنیا میں بھی نہیں اور بروز حشر میں بھی ہم خوف تمہارے قریب نہیں آنے دیں گے، ہم غموں سے تمہارے دلوں کو بے چین کرنے نہیں دیں گے، اور ہاں ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہاں ہم نے جو تم سے وعدہ کیے ہیں اس وعدے کے مطابق ہم تمہیں جنت عطا کریں گے، اور وہ تمام نعمتیں ہم تم کو دیں گے جس کے طالب تم ہو، اور ہم تمہیں جنت کی وہ مقام عطا کریں گے کہ اس مقام میں پہنچنے کے بعد تم جس کسی چیز کی طلب اور خواہش کرو گے وہ چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ حضرات محترم، یہ انعام ہے ان مقدس ہستیوں کو، یہ رحمت اللہ کی جانب سے ہے ان برگزیدہ بندوں کو۔ اور جناب اسی طرح آپ سورہ انبیاء پڑھیں، سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ پاک نے ان ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کریں گی اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ حضرات محترم، یوں تو قیامت کے میدان میں ہر بندہ غمگین ہوگا، مگر یہاں قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب غمگین وقت آئے گا میرے بندے تم نہیں گھبراؤ گے، کیونکہ غموں کو تمہارے دلوں سے میں دور رکھوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فرشتے تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا یہ درجہ ہے، اور جناب یہی نہیں، جب قیامت کا وقت آئے گا ان مقدس ہستیوں کی طرف نور کے اہتمام ہوں گے، اور وہ کس طرح؟ اب سورہ حدید کے جملے کو سنیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اب ترجمہ سنیں اس آیت مقدس کا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے رسول مکرم، جس دن آپ مومنین اور مومنات کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہاری خوشی کی چیز یہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، یہ اولیاء کا مقام ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کا درجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن جب یہ رب کے حضور پہنچیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ان کے وجود سے نور ظاہر ہوگا، اور وہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب چلیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے لیے خوشی کی چیز جنتیں ہیں،
تمہارے لیے جو خوشی کی چیز ہے وہ جنتیں ہیں، اور ہاں وہ جنت جس کے نیچے دریا بہتے ہیں اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ حضرات محترم، یہ ان کے مقام ہے، یہ ان کا درجہ ہے جو رب کی جانب سے ان کو عطا ہوا ہے۔ مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء اللہ سے لوگوں کو جدا کرتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں تذبذب پیدا کرتے ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں میں جناب، اگر ان مقدس ہستیوں کی صحبت اختیار کریں گے، اگر ان کی قربت میں رہیں گے، اگر ان کی بارگاہوں میں جائیں گے، اگر ان سے تعلقات کا استفادہ کریں گے تو پھر جناب فائدہ کیا ہوگا؟ بات ختم کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن قائم ہوگا تو جنتی اور جہنمیوں کے صف الگ الگ ہوں گی، بالکل الگ۔ اب یہ معاملہ ہے نا کہ گنہگار اور نیکوکار سب ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ اب مسجد میں کوئی بندہ چپل چوری کرنے آئے یا نماز پڑھنے آئے، وہ ایک ہی صف میں ہوتے ہیں۔ مگر جناب قیامت کے میدان میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اس دن نیکوکار سے مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ مجرموں کی ایک جماعت ہوگی، نیکوکاروں کی ایک جماعت ہوگی۔ یہ پھر یوں کہیے کہ جنتیوں ایک الگ کھڑے ہوں گے، جہنمی لوگوں کی ایک الگ طرح جماعت ہوگی۔ تو جناب والا جہنمیوں کے الگ، جنتیوں کے الگ۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، جنتیوں میں سے جنتیوں کو جانے کا حکم ہوگا۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں کے قریب کے صفوں سے ہوتے ہوئے جنت کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ تو جب جنت کی جانب رواں دواں ہوں گے، ان جنتیوں میں سے ایک جنتی شخص اہل اللہ، اللہ کا جو مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوگا، ان کو دیکھ کر جہنمیوں کے صفوں میں سے ایک شخص نکل کر آئے گا اور ان کو پکڑے گا اور کہے گا جناب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربۃ، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور شخص نکلے گا جہنمیوں کے صف میں سے اور کہے گا جناب آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو وضو کرایا تھا۔ ایک اور شخص جہنم کے صف میں نکلے گا اور کہے گا جناب آپ جانتے ہیں میں وہ ہوں جس نے ایک مرتبہ دنیا میں آپ کا ایک کام کو انجام دیا تھا، آپ کے حکم کو مانا تھا۔ آج آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ رب کے حضور سفارش کریں تاکہ آپ کی سفارش کے طفیل اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں داخلہ کرائیں۔ حضرات محترم، پھر وہ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کے حضور اپنے دست کو دراز کرے گا اور دعا گو ہوگا، ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے مقرب بندے، یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ میری جنت میں ان کا داخلہ کیا جائے، مگر تم نے ان کی سفارش کی ہے، تمہاری سفارش کے طفیل ہم انہیں بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخلہ کرا دیں۔ تو جناب یہ فائدے ہوں گے اگر ہم برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں اختیار رہیں گے، اگر ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے بارگاہوں سے اپنا تعلقات اور اپنے معاملات کو مضبوط رکھیں گے، جناب یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں جناب۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک اور بخاری کی حدیث، امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے مقرب بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو وہ دیکھیں گے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے تھے وہ جہنم میں ہیں۔ وہ اللہ کے حضور عرض کریں گے، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل حضور پاک کا فرمان ہے جس کا مفہوم بتانا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے حق کے لیے اللہ پاک سے اتنا مطالبہ نہیں کرے گا جتنا اللہ کے برگزیدہ بندے حق کے لیے اللہ سے مطالبہ کرے گا۔ اس حدیث سے پہلے یہ جملہ، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہ لوگ دکھائے جائیں گے جو جہنم میں ہوں گے، اب وہ آگے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا رب العالمین میرے فلاں فلاں بھائی تو جہنم میں ہیں، وہ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ جہنم میں ہیں۔ مالک وہ جہنم میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہی تھے، ہمارے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے،
मालिक वो हमारे भाई जहन्नम में हैं। जब वो दुआ करेंगे ना, अल्लाह पाक फिर उन्हें सिफारिश का कोटा अता फरमाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ठीक है मेरे महबूब बंदे, वो तुम्हारे भाई हैं, मफहूम बता रहा हूं मैं हदीस का कि वो तुम्हारे भाई हैं। दुनिया में अगर तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, वक्त गुजारते थे, मगर उनके जुर्मों के सबब, उनके गुनाहों के सबब, उनके बुरे अमाल के नतीजे पर वो जहन्नम में पहुंचे हैं। अब अगर तुम मेरे हुजूर सिफारिश कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें कोटा देता हूं, जाओ जहन्नम में। और जिसके दिल में 1 दीनार के बराबर ईमान होगा, उन्हें तुम जन्नत में ले आओ। हजरत मोहतरम जाएंगे, जहन्नम से जन्नत में लाएंगे। फिर दूसरी दफा रब फरमाएगा, जाओ और जिनके दिल में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है, उन्हें भी ले आओ। और तीसरी दफा रब की तरफ से हुक्म होगा कि जिनके दिल में जर्रा बराबर ईमान है, जाओ और उन्हें भी जन्नत में दाखिल करो। हजरात मोहतरम, ये उन हस्तियों का जिक्र है। इस तरह के बहुत से हदीस में भी और कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह पाक ने उनकी बशारतें, उनको जो एजाज और इकराम और उनको जो फजीलत और दर्ज अता फरमाया, कुरान मजीद में भी हैं और मुतअद्दिद हदीसों में भी है। तो जनाब वाला, मेरी पूरी गुफ्तगू का हासिल कलाम ये है, जो अल्लाह के महबूब बंदे औलिया किराम बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, उनसे रिश्ता मजबूत रखो, उनकी सोहबत में बैठो, उनकी बारगाहों में जाओ, उनके तालीमात पर अमल करो और बिल्कुल दिल से उनसे मोहब्बत रखो। अगर हम दिल से उनसे मोहब्बत रखेंगे जनाब, तो इस मोहब्बत का सिला हमें मिलेगा। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक अपने बरगुज़ीदा बंदों से, मुक़र्रबीन औलिया किराम से हम सबको क़ल्ब मोहब्बत की तौफ़ीक फ़रमाए। मेरे कहने में जो गलतियाँ हुई, अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।